ہماری آج کی کہانی ایک سچی کہانی ہے۔ یہ کہانی ہے اورکو کی۔ اورکو ایک ایسا لڑکا تھا جس کا جنات، بھوت، پریت، آتما اور بدروحوں پہ بالکل یقین نہیں تھا۔ یہاں تک کہ کبھی جنات، بھوت، پریت یا آتماؤں کی بات ہوتی تو وہ ہنستا تھا اور ان کا مذاق اڑاتا تھا۔ اورکو کا ماننا تھا کہ یہ ساری چیزیں انسان کی بنائی ہوئی بس باتیں ہیں، ان میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ لیکن اورکو کی زندگی میں ایک ایسا حادثہ پیش آیا کہ اس کی سوچ بدل گئی۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ اورکو کو کام کے سلسلے میں کراچی آنا پڑا۔ کراچی شارع فیصل آواری ٹاور کے قریب اسے ایک ہوٹل میں 6 دن کام کے سلسلے میں رکنا تھا۔ ہوٹل میں مینیجر کے پاس گئے اور ان سے کمرہ طلب کیا۔ مینیجر نے کمرہ نمبر 111 کی چابیاں اورکو کو دے دی۔ اورکو کمرے کی طرف چلنے لگا۔ ریسیپشن سے کمرہ کافی دور تھا۔ جب کمرے کے قریب پہنچے تو اورکو نے محسوس کیا کہ گیلری سے کسی بچے کی رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اورکو نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو وہ آواز بند ہو گئی۔ اورکو اندر جاتے ہی کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ بند کرتے ہی اورکو نے محسوس کیا کہ اس کا جسم بہت بھاری ہو رہا ہے۔ ایسے بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ تھکان کی وجہ سے ہو۔ یہ سوچ کر وہ بسترے پہ لیٹ گئے اور اس نے محسوس کیا جیسے یہ کمرہ کافی عرصے سے بند ہو۔ ایک عجیب سی بدبو جو اورکو کو سونے نہیں دے رہی تھی۔ اورکو نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھا اور ریسیپشن کی طرف چلا گیا۔ ریسیپشن پہ جا کے مینیجر سے کمرے کی شکایت کی اور کمرہ بدلنے کے لیے ریکویسٹ کی۔ مینیجر نے کہا، سر ابھی تو ہمارے پاس کوئی کمرہ خالی نہیں ہے، آپ تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، ہم صفائی کرا دیتے ہیں، پھر آپ چلے جانا۔ اورکو وہی صوفے پہ لیٹ گیا ریسیپشن کے، اور لیٹے لیٹے اسے نیند آ گئی۔ جب آنکھیں کھولی تو دیکھا صبح کے 8 بج رہے ہیں۔ اورکو اٹھتے ہی اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ تیار ہو کے اورکو میٹنگ کی طرف چلا گیا۔ میٹنگ میں قریباً 8 بج گئے اورکو کو۔ میٹنگ سے فارغ ہو کے واپس کمرہ نمبر 111 میں اورکو آئے۔ اورکو نے ڈنر کمرے میں ہی کیا اور ڈنر کرنے کے بعد کمرے میں ایک بہت بڑی سی کھڑکی تھی۔ کھڑکی کھولتے ہی باہر کا منظر ایک لیک کا تھا۔ اورکو نے کھڑکی بند کیا اور پلنگ پہ بیٹھ گئے اور ٹی وی چلا دی۔ ٹی وی کے سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھا تو ایک انگریز بچے کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ جب بچے کی تصویر کی طرف دیکھا تو وہ بچہ مانو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے وہ آپ ہی کو دیکھ رہا ہو۔ اورکو نے اپنی نظریں ہٹائی اور ٹی وی دیکھنے لگ گئے، اور پھر کھڑکی میں سے پھر دوبارہ ایک بچے کی رونے کی آواز آنے لگی۔ اورکو نے محسوس کیا کہ یہ وہی بچے کی رونے کی آواز ہے جو پہلے مجھے یہاں محسوس ہوئی۔ اورکو نے کھڑکی کھول کے جب باہر کی طرف دیکھا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ حیرانگی کی بات تو یہ ہے جیسے ہی کھڑکی کھولا وہ آواز اسی وقت بند ہو گئی۔ اورکو نے محسوس کیا کہ پیچھے سے کسی نے اسے دھکا دیا۔ اورکو نے فوراً منہ گھما کر جب پیچھے دیکھا تو پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ اورکو جب ٹی وی کی طرف گئے، اورکو نے محسوس کیا کہ بچے کی جو تصویر لگی ہوئی تھی اس تصویر کے اندر سے اس بچے کی آنکھ سے آنسو نکل رہے ہیں۔ ایسے لگا اورکو کو جیسے وہ بچہ یہی ہے
اسی کی رونے کی آواز کمرے سے آ رہی ہے۔ اور کو سن پڑ گیا، اور تھوڑی دیر نہیں گزری تو وہ بچے نے اپنی آنکھیں لائی اور کو دیکھنے لگ گیا تصویر میں سے۔ کو فوراً بھاگا اپنی بیڈ کی طرف، بھاگتے ہی اپنے اوپر چادر اوڑھ لی، گویا ایسے چادر اوڑھ لی جیسے کو کے جسم سے کسی نے اس کی روح ہی کھینچ لی ہو۔ ڈر کے مارے وہ ہل نہیں رہا تھا اور چادر کو اس طرح سے پکڑ لیا جیسے وہی چادر اس کی زندگی بچا سکتی۔ کو نے محسوس کیا جیسے آہستہ آہستہ سے کوئی اس چادر کو کھینچ رہا ہے، لیکن کو اٹھنے جیسے ہمت میں نہیں تھا۔ کو نے محسوس کیا، چادر کے اندر سے دیکھا کہ لائٹ آف آن آف آن آف آن ہوا جا رہا ہے، کو نے محسوس کیا کہ وہ لائٹ واش روم کی ہے۔ بڑی مشکل سے ہمت جٹلا کے اس نے چادر ہٹائی، دیکھا تو باتھ روم کی لائٹ خود بخود آف آن ہو رہی ہے۔ کو اٹھ کر باتھ روم کی طرف چلا گیا، دیکھا تو باتھ روم کی لائٹ پہلے سے ہی آف ہے۔ یہ دیکھ کر اسے اور ڈر لگنے لگا اور کافی جسم میں لرزہ طاری جیسی عالم پیدا ہو گئی۔ کو نے جب مڑ کر پلنگ کی طرف دیکھا تو اس کے لیپ ٹاپ پہ وہی بچہ بیٹھ کے اس کے لیپ ٹاپ سے کھیل رہا ہے، مانو جیسے کو کے جسم سے جان ہی نکل گئی ہے دیکھ کر۔ کو وہی سن پڑ گیا اور بچے کی طرف دیکھے جا رہا تھا، لیکن بچہ لیپ ٹاپ سے کھیلنے میں مصروف لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر گزری تو اس بچے نے منہ گھما کر کو کی طرف دیکھا۔ کو نے جب دیکھا اس بچے نے اس کی طرف دیکھا تو کو وہاں سے اسی وقت بھاگا، کمرے سے ایسے کو بھاگا جیسے ابھی وہ اس کے پیچھے آئے گا اور اسے پکڑ لے گا۔ دروازہ کھولتے ہی ریسپشن کی طرف کو بھاگا۔ بھاگتے ہوئے میں ایک چاچا جو اسٹاف کا تھا اس نے دیکھ لیا کو بھاگتے ہوئے، کہا بیٹا رک جاؤ، کیوں بھاگ رہے ہو؟ کو رکا اور کہا بابا میرے کمرے میں ایک بچہ ہے۔ وہ بابا سن کر ایسے چونک گئے جیسے وہ کسی بات کو جانتے ہوں۔ اس نے کہا بیٹا تمہارا وہم ہوگا۔ کو نے کہا نہیں بابا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں اسی لیے تو بھاگ رہا ہوں، ورنہ میں پاگل ہوں جو کمرے سے آدھی رات کو بھاگوں گا۔ بابا نے کہا بیٹا اگر تمہیں ڈر لگ رہا ہے تو تم رات کو میرے ساتھ میرے کمرے میں رک جاؤ۔ اس نے کہا بابا بتاؤ آخر اس کمرے میں ایسا کیا ہے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، میں وہ راز کھولتا ہوں اس کمرے کی، لیکن تم پہلے میرے ساتھ میرے کمرے میں چلو۔ وہ بابا اسے اپنے کمرے میں اپنے ساتھ لے گئے اور پھر وہ راز کمرے کا کو کے سامنے کھول دیا۔ بابا نے بتایا کہ سن 2012 کی بات ہے کہ اس کمرے میں ایک میاں اور ایک بیوی اور ان کا ایک 5 سالہ بچہ یہیں پر رہنے آئے تھے۔ 1 مہینے کے لیے وہ اس کمرے میں رہے۔ انہیں اتنا اچھا لگا کہ انہوں نے اس کمرے کو ہی اپنا گھر بنا لیا۔ یہاں کی صاف ستھرائی انہوں نے خود سے کی۔ ٹی وی کے اوپر ایک بچے کی تصویر جو لگی ہوئی تھی، انہوں نے اس تصویر کو ہٹا کے اپنی بچے کی تصویر لگا لی۔ کچھ دن گزرے تو ان میاں بیوی کے بیچ میں کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا اور اس شوہر نے ایک تیز دھار والی چھری لے کر اپنی بیوی کا گلا کاٹ دیا۔ بیوی کا گلا کاٹنے کے بعد اس نے اپنے بچے کو اٹھا کے اس کھڑکی سے باہر لیک کے اندر پھینک دیا اور خود پنکھے سے لٹک کر اس نے خودکشی کر لی۔ یہ سنتے ہی کو بڑا جھٹکا لگا اور بابا کی باتیں سنتے سنتے کو نیند آ گئی۔ صبح ہوتے ہی کو کمرے سے باہر گیا ریسپشن کی طرف اور وہاں اپنا سامان مانگا اور انہیں فیس دے دی۔
फीस देते ही उसने कमरे के बारे में मैनेजर को बताया कि इस कमरे में कुछ है, ये कमरा किसी को भी मत देना। तो मैनेजर ने हंसते कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये आपका वहम होगा। तो फिर उसने पूछा कि अच्छा, इस कमरे में जो एक बाबा है मेरे साथ थे, वो बाबा कहाँ गए? मैं जाने से पहले उनसे मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, मैनेजर ने उसे कोई। लेकिन स्टाफ का एक बंदा खड़ा हुआ था, उसने उससे पूछा कि बाबा कौन था, क्या तुम्हें उसका नाम पता है? तो औरकों ने याद किया कि हाँ, उसने मुझे अपना नाम रहमान बाबा बताया। साहब, आपसे कई गलतफहमी हुई। रहमान बाबा को मरे हुए तो 3 साल हो गए हैं।